اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، میں ٹوٹتی سانسوں کی فیصلوں پہ کھڑا ہوں۔ استاد محترم اور محفل میں شریک قابل قدر حاضرین، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ایک ادنا سا طالب علم کو 79ویں یوم آزادی پر کچھ بولنے کا موقع دیا۔ آج ہمیں بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ہم علماء کرام اور پرکھوں کی قربانی کے نتیجے میں ترنگا لہرا کر آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہندوستان کی سرزمین پر مغل بادشاہوں نے نہایت انصاف کے ساتھ سینکڑوں برس حکومت کی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کے بہانے ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ کر کے ہندوستانیوں پر ظلم و ستم اور ناانصافی کا بازار گرم کیا اور اس ملک کے باشندوں کا جینا حرام کر دیا۔ ایسے وقت میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دینے والے شخص شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ ان کے فتوے کے اثر سے پورے ہندوستان کے چپے چپے میں جذبہ جہاد پیدا ہوا۔ اس فتوے کے بعد تحریک ریشمی رومال چلایا گیا، تحریک بالا کوٹ چلایا گیا، ہندوستان چھوڑو تحریک چلی، شاملی کا جہاد ہوا اور اس جہاد آزادی میں سینکڑوں علماء کو پھانسی دی گئی۔ ہزاروں مجاہدین آزادی نے پھانسی کے پھندے چومے۔ ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے پرکھوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، جیل کی کال کوٹری کو آباد کیا، انگریز فوج کی گولیوں کا سامنا کیا، تب جا کر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ حاضرین مجلس، ان مجاہدین آزادی کی ایک بڑی لسٹ ہے جن میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ اس ملک کی آزادی میں سب نے مل کر قربانیاں دی ہیں۔ چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہندو اور مسلم دونوں نے مل کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا اور ملکی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا۔ انگریزوں نے جب اس ہندو مسلم اتحاد کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ اب ہم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کے تمام مذاہب کے لوگوں نے جب متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور قربانیاں پیش کی تو یہ ظالم انگریز 7 سمندر پار بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ آج 2026 میں ہمیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اسی اتحاد و اتفاق اور پیار و محبت کی ضرورت ہے۔ یہی اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی اور طاقت ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندو ستا ہمارا۔ ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ محفل میں شریک تمام بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، آج 15 اگست آزادی کا دن ہے۔ ہم سب یہاں پر آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے تن من دھن اور جان کی بازی لگا کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا ہے، تب ہم اس شان و شوکت کے ساتھ عظیم الشان جشن آزادی منا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج سے تقریباً 200 سال پہلے ہمارے پیارے ملک ہندوستان پر بڑی چال بازی، عیاری اور مکاری سے 7 سمندر پار سے آئے ہوئے انگریز قابض ہو گئے تھے۔ ہم ہندوستانیوں پر انگریز ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ ہم اپنے ہی ملک اور اپنی ہی زمین میں ان کے غلام تھے۔ ہم غلامی کی زنجیر میں اس قدر جکڑے ہوئے تھے کہ اس سے نکلنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن جب ہندوستان کے رہنے والے تمام ہندو، مسلمان اور سکھ عیسائی نے مل جل کر جد و جہد کی تو غلامی کی اس زنجیر کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور آخرکار ہمارا یہ ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے ظلم و ستم اور ان کی غلامی سے آزاد ہو گیا، اور اب ہم سب ہندوستانی آزاد ملک کے شہری ہیں۔ چونکہ ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اس لیے ہر سال 15 اگست کو پورے ملک میں آزادی کا جشن بڑے آب و تاب کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ حاضرین محفل، اس ملک کو آزاد کرانے میں ہندو، مسلم اور سکھ عیسائی
تمام لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے سب سے بڑی قربانیاں دی ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آپ ہندوستان کے جس کونے میں چلے جائیں، جس اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا دورہ کریں، جہاں پر بھی آزادی کا پروگرام منعقد ہوتا ہے، وہاں گاندھی، نہرو، بھگت سنگھ اور جھانسی کی رانی جیسے سینکڑوں غیر مسلم مجاہدین آزادی کا ذکر تو ہوتا ہے، مگر لاکھوں کی تعداد میں آزادی کی خاطر جان دینے والے مسلم مجاہدین آزادی کو یکسر بھلا دیا جاتا ہے۔ نہ تو ان کا نام لیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں چند مسلم مجاہدین آزادی کے نام لینا چاہتا ہوں، تاکہ آج کے بچوں اور جوانوں اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی ان مسلم مجاہدین آزادی کا نام یاد ہو جائے۔ محترم سامعین، ہندوستان کی آزادی میں حصہ لینے والے اور اپنی گردن کٹوانے والے چند مسلم مجاہدین آزادی کے نام یہ ہیں: مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی، مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، مولانا سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا ولایت علی عظیم آبادی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا عبداللہ صادق پوری، مفتی صدر الدین مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا عنایت احمد کاکوروی، مولانا کفایت علی کافی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا عبید اللہ سندھی، ان تمام مجاہدین آزادی نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ حاضرین محفل، میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں: لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ صدر عالی وقار، معزز اساتذہ کرام، میرے بزرگوں اور عزیز ہم وطنوں، آج 15 اگست کا دن ہے، وہ مبارک دن جب ہمارے ملک کی فضاؤں نے آزادی کی پہلی سانس لی تھی۔ آج سے ٹھیک 79 سال پہلے انگریزوں کی 200 سالہ غلامی کی سیاہ رات ختم ہوئی تھی اور ہندوستان کے افق پر آزادی کا ایک روشن چمکتا ہوا اور تابناک سورج طلوع ہوا تھا۔ آج کا دن محض ایک سرکاری چھٹی، جشن یا لال قلعے پر ترنگا لہرانے کی رسم کا نام نہیں ہے۔ یہ دن ان لاکھوں مجاہدین آزادی کے جذبے، خون، قربانیوں اور سرفروشی کی یادگار ہے۔ معزز حاضرین، یہ آزادی ہمیں کسی تھال میں سجا کر نہیں ملی۔ اس سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اپنے تن، من اور دھن کی قربانی دی۔ اس آزادی کے پیچھے تاریخ کے وہ باب رقم ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 1857 عیسوی کی پہلی جنگ آزادی سے لے کر 1947 عیسوی تک اس ملک کے ہر کونے سے آزادی کے نعرے بلند ہوئے۔ بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھ دیوں نے جوانی کی دہلیز پر مسکراتے ہوئے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل نے گلے مل کر ملک پر جان نچھاور کی۔ مہاتما گاندھی کی عدم تشدد اور سیتا گرہ کی تحریک، نیتاجی سبھاش چندر بوس کی آزاد ہند فوج اور مولانا ابوالکلام آزاد کی علمی و سیاسی بصیرت نے انگریزی حکومت کی بنیادیں ہلا دیں۔ ذرا سوچئے ان ماؤں کے بارے میں جنہوں نے اپنے کم سن بچوں کو ہنستے ہنستے وطن پر قربان کر دیا۔ یہ آزادی ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائیوں کے مشترکہ خون اور یکجہتی کا ثمر ہے۔ میرے دوستو، جب ہم اپنے قومی پرچم ترنگے کو لہراتے ہیں تو اس کے 3 رنگ اور درمیان کا چکر ہمیں ایک گہرا سبق دیتے ہیں۔ زعفرانی شجاعت، قربانی اور ایثار کا نشان ہے۔ سفید امن، سچائی اور ملک کے داخلی بھائی چارے کی علامت ہے۔ ہرا ہماری زمین کی زرخیزی، ترقی اور خوشحالی کا آئینہ دار ہے۔ اشوک چکر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی کا نام حرکت ہے اور ہمیں بغیر کسی تعصب کے مسلسل آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ محترم سامعین، انگریزوں کی غلامی سے تو ہمیں آزادی مل گئی، لیکن آج ہمیں اپنے آپ سے اور اپنے سماج کی برائیوں سے جنگ لڑنی ہے۔ سچی آزادی تب تک مکمل نہیں ہوگی
جب تک ہم ان اندرونی چیلنجز پر قابو نہ پالیں، جہالت اور ناخواندگی، جب تک ملک کا ہر بچہ اور ہر بیٹی زیور تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتی، غریبی اور نابرابری، جب تک ملک کے آخری فرد تک بنیادی سہولیات اور روزگار نہ پہنچے، نفرت اور تعصب، جو لوگ مذہب، ذات پات یا زبان کی بنیاد پر ہمیں بانٹنا چاہتے ہیں، ان کا جواب باہمی اتحاد اور محبت سے دینا ہوگا۔ ماحولیات اور صفائی، اپنے ارد گرد کی صفائی رکھنا اور وطن کی ترقی میں ایمانداری سے اپنا کردار ادا کرنا بھی حب الوطنی ہے۔ آئیے آج 15 اگست کے اس پرمسرور موقع پر ہم سب مل کر یہ عزم اور عہد کریں کہ ہم اپنے ملک کی سلامتی، اتحاد اور خود مختاری پر کبھی حرف نہیں آنے دیں گے۔ ہم ایسی نسل بنیں گے جو ہندوستان کو دنیا کی بلند ترین مسند پر فائز کرے گی۔ نہ پوچھو زمانے سے کہ کیا ہماری کہانی ہے، نہ پوچھو زمانے سے کہ کیا ہماری کہانی ہے، ہماری پہچان تو بس یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان زندہ باد، یوم آزادی مبارک ہو۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ محترم اساتذہ اور میرے پیارے دوستو، 15 اگست محض ایک تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے شہیدوں کے خون کا وہ نچوڑ ہے جس نے ہمیں غلامی کے اندھیروں سے نکال کر آزادی کا اجالا دیا۔ گاندھی جی، بھگت سنگھ، مولانا آزاد اور اشفاق اللہ خان جیسے عظیم ہیروز نے اپنی جانیں قربان کی تاکہ آج ہم آزاد فضا میں سانس لے سکیں۔ آج 2026 میں آئیں عہد کریں کہ ہم نفرتوں کو مٹا کر اپنے ہندوستان کو دنیا کا سب سے بہترین ملک بنائیں گے۔ پوری تقریر دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں یا کمنٹ سیکشن میں چیک کریں۔